حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي البطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأزاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صلوات پر محمد سورہ مبارکہ یونس کی آیہ کریمہ جس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار اس آیہ کریمہ میں تمام بندوں کے لیے ایک معیار پیش کر رہا ہے، اور اس معیار کا نام ہے کہ کون کامیاب۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ بس وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پوری زندگی متقی رہتے ہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ پس وہی لوگ کامیاب کہے جاتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے پچھلے جملوں سے صرف اتنا سہارا لے کے اپنی گفتگو آگے بڑھانی ہے
کہ اللہ نے انسان کو تاج اشرفیت سے نواز کے اس دنیا میں بھیجا، اور کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو انسان کا مقابلہ کر سکے۔ سب سے بلند انسان کو بنایا، اور یہ فیصلہ روز اول ہی اللہ نے کر دیا کہ آدم کے آگے فرشتوں کو جھکا کے بتایا کہ جھکنے والے سے جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے وہ بلند ہے، برتر ہے۔ مگر اس انسان نے اپنی معرفت حاصل نہیں کی، اپنے کو نہیں پہچانا، اور وہ منزل کامیابی کہ جو اللہ نے فقط اور فقط اپنے اشرف المخلوقات بندوں کو عطا کرنے کے لیے رکھی تھی، اس سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کوئی کام جب کرتا ہے کہ جب اس کی مرضی ہو، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی مرضی سے چلو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو میری مرضی ہو اس مرضی کو تم اپنا لو۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں کہ جب ہماری مرضی ہو، اور کسی دن مرضی نہیں ہوئی لہذا ہم نماز بھول گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے مزاج کی کمزوری ہے۔ یعنی دنیاوی کوئی عمل ہو یا اخروی کوئی عمل ہو، ہم اس میں اپنی مرضی کو ضرور شامل رکھتے ہیں، اور جب ہم اپنی مرضی کو شامل رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو عبادت اپنی مرضی کو دیکھ کے ہو وہ عبادت نہیں، فقط رسم عبادت ہے۔ اور فرمائیے کیسا؟ وہ عبادت نہیں ہے، فقط رسم عبادت ہے۔ اسلام نے اتنی گنجائش ہی اپنے دامن میں نہیں چھوڑی کہ کوئی آئے اور پھر اپنی مرضی جتائے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مجبور نہیں بنایا ہے۔ ہم کوئی کام جب کرتے ہیں جب ہماری مرضی ہو، یہ ہماری کمظرفی ہے، اور ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو بغیر مرضی رب کے کچھ کرتے ہی نہ تھے۔ تو اب ذرا منتبہ کر کے دیکھیے کہ ہم کس زمرے میں ہیں اور ان کا معیار کتنا بلند ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی روایت عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کتنی عظیم شخصیت ہے، بزرگ جانتے ہیں کتنی عظیم شخصیتیں ہیں۔ مختصر یہ سمجھیے آپ کہ رسول خدا کے دور سے لے کر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک کا دور انہوں نے دیکھا۔ پانچویں امام محمد نبی کے دور سے لے کر کتنے معصومین کے دور سے گزرے؟ حضور ایک، اس کے بعد علی مرتضی علیہ السلام دو، حسن مجتبی علیہ السلام تین، امام حسین علیہ السلام چار، زین العابدین علیہ السلام پانچ، محمد باقر علیہ السلام چھ۔
یہ وہ سلسلہ ذری ہے، یہ وہ سلسلہ طہارت و نجابت ہے۔ آج بھی بڑے بڑے اماموں کے یہ فتوے ہیں کہ اگر فقط ان ناموں کو کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ دانا بن جائے۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ سلسلہ عصمت و طہارت ہے۔ 6 معصومین کی زندگی کے صحبت کا شرف ملا ہے جناب حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کو۔ قسم سے ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ نے جو کچھ خلاصہ کیا تو نبی کریم نے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے یہ کہا تھا کہ تم جب تک دنیا سے نہیں جاؤ گے، جب تک میرے 5ویں وارث سے ملاقات نہ کرو گے، اور جابر جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں، رب یہ چاہتا ہے کہ تم میری مرضی سے چلو۔ جابر جب تم میرے اس وارث سے اس نائب سے ملاقات کرو، اس کی زیارت کرو تو میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، رسول کا زمانہ گیا، علی مرتضیٰ کا زمانہ ختم ہوا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اور زمانہ آیا امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ یہ زمانہ آتے آتے تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت جابر کی حالت یہ تھی کہ مدینے کی گلیوں میں یا باقرو کہتے ہوئے پکارتے ہوئے گھومتے پھرتے تھے، اور اس زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، چونکہ معمر تھے، سن رسیدہ تھے، نہ جانے کیا مصلحت پروردگار تھی، نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، اور یہ تسبیح بنا لی تھی۔ لوگ کہتے تھے جابر کب تک زندہ رہو گے، اب ضعیف ہو گئے، اب موت کی دعا کرو۔ کم موت میں ہمت نہیں کہ وہ میری دعا کے بعد بھی آ جائے جب تک میں نبی کے وارث کی زیارت نہ کر لوں۔ اور فرمائیے، جب تک میں نبی کے اس جانشین کی زیارت نہ کر لوں گا میری موت تمنا کے بعد بھی آ نہیں سکتی۔ لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو گئے ہو، تم دیوانے ہو گئے ہو، تمہیں اب شعور نہیں، آنکھیں ہیں نہیں، اور اس کے وارث کی زیارت کی تم بات کر رہے ہو، دیکھو گے کائے سے؟ کہ بے وقوف ہو تم، امام آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، بصیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور فرمائیے سن، وہ تھا نہیں، لیکن یا باقرو کے نعرے لگاتے رہتے تھے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، اور جب لوگ کہتے تھے بڑے دیوانے ہو، تو دوستو یہ تو تاریخ ہمارے سامنے آ گئی۔ اگر کوئی نبی کے کسی وارث کا انتظار کرے تو دنیا اسے دیوانہ اور پاگل کہتی ہے، مگر جناب عبداللہ جابر نے بتا دیا کہ امام بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جاتا ہے، اور ثابت کر دیا کہ تم یاد رکھو اگر اس زمانے میں صحیح اگر نبی کے وارث کا انتظار کرو دنیا پاگل کہے تو کہنے والے پاگل ہوں گے، انتظار کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ دیوانے ہو گئے ہیں یہ، ان کی عقل اب ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ تاریخ نے اس بات کی شہادت دی کہ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری ایک دن گزر رہے تھے ایک راستے سے، کچھ خوشبو محسوس کی، ہائے ہائے، یہ فقرے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، پوری بیک گراؤنڈ میں اس کے دلائل ہیں میرے پاس۔ وہی خوشبو مہک رہی تھی جو چادر زہرا کے نیچے خوشبو مہک رہی تھی۔ رکے، گزرنے والا گزر گیا، دل میں کہا کہ آج تو
وہی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ جو سلسلے سے میں خوشبو محسوس کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ واپس ہوئے، پیچھے پیچھے چلتے رہے، امام آگے آگے، اور ایک منزل وہ آئی کہ دونوں آمنے سامنے، آنکھوں میں نور تو ہے نہیں، کیسے پہچانا؟ جابر نے فرمایا کہ میں نے ایسے ہی پہچانا کہ جو خوشبو تمہارے جد میں آتی تھی وہی خوشبو تم میں محسوس کر رہا ہوں۔ گفتگو ہوتی رہی اور کہا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی، جس تمنا میں جی رہا تھا وہ مجھے مل گئی منزل۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری بہت دیر تک نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرتے رہے امام سے، اور جب خدا حافظ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو امام نے ایک سوال کر لیا۔ بہت غور فرمائیے گا، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے ایک اصلاحی میسج دینا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جابر، لبیک ابن رسول اللہ، میں ایک سوال کروں جواب دو گے؟ کیا پوچھئے؟ کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم نے ہمارے جد سے لے کے ہمارے زمانہ تک دیکھا ہے، اور کتنے خوش قسمت ہو کہ اتنے معصومین کے ساتھ تمہارا حلقہ زیست گزر گیا۔ اب اس منزل پہ آ گئے تو تمہارا ایمان کتنا بلند ہونا چاہیے، کتنا بالا ہونا چاہیے۔ بس ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان میں کتنی جلا پیدا ہوئی ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کہنے لگے، جب نا رسول اللہ پوچھئے۔ امام نے سوال کیا، تم نے محمد مصطفیٰ کا دور دیکھا، تم نے علی مرتضیٰ کا دور دیکھا، تم نے حسن مجتبیٰ کا دور دیکھا، حسین شہید کربلا کا دور دیکھا، زین العابدین کا دیکھا، اب میں آپ کے سامنے ہوں اسی سلسلہ عصمت و طہارت سے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی زندگی کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ بہت غور فرمائیے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوال ہے جو امام فرما رہے ہیں اس سے کہ جس نے 6 معصومین کا دور حیات دیکھا ہے۔ کہ جابر یہ بتاؤ کہ تم اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں جوانی سے زیادہ بڑھاپا پسند کرتا ہوں۔ بہت غور فرمائیں، میں صحت سے زیادہ مرض پسند کرتا ہوں، میں امیری سے زیادہ غربت پسند کرتا ہوں۔ بات ہو گئی۔ شاید اتنا پیارا جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ آج اگر ہم اس مجمع سے کسی سے یہ سوال کریں کہ تمہیں کیا پسند ہے، تو ہے کوئی ایسا جوان یہ جو کہے کہ مجھے جوانی پسند نہیں، بڑھاپا پسند ہے؟ ہے کوئی ایسا انسان جو کہے کہ مجھے دولت نہیں، غربت پسند ہے؟ ہے کوئی ایسا انسان جو کہے مجھے صحت نہیں، مرض پسند ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان باصحت رہنا چاہتا ہے، امیر رہنا چاہتا ہے، جوان رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس سے بہتر شاید جواب جناب جو جابر ابن عبداللہ الانصاری نے دیا اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اپنے ذہن میں، اپنے شعور میں اتنا خوش تھے کہ مولا میرے اس جواب سے کھڑے ہو کر مجھے سینے سے لگا لیں گے، مگر مولا بجائے اس کے کہ سینے سے لگائیں فوراً ایک سوال کر بیٹھے، کیوں؟ اب جو اس کی وجہ بیان کی تو وہ ہماری نظر میں اتنی عمدہ وجہ بیان کی ہے کہ شاید اس سے عمدہ کوئی وجہ ہی نہ بیان کر سکے۔ کہ جابر بتاؤ گے تم کہ تمہیں صحت کیوں پسند ہے، مرض کیوں پسند ہے، صحت پسند کیوں نہیں ہے، جوانی پسند کیوں نہیں ہے، بڑھاپا کیوں پسند ہے؟ تمہیں
غربت کیوں پسند ہے؟ امیری کیوں نہیں پسند ہے؟ جابر کہنے لگے ابن رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی میں بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، باڈی مضبوط ہوتی ہے، اور جوانی میں گمراہ ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، لیکن بڑھاپے میں خدا یاد آتا ہے۔ غور فرمائیے سامنے، اب طاقت نہیں رہ گئی، اب بدن میں ضعف ہو گیا، اب ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہی تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ہے کیا کہ جب بچوں نے چھوڑ دیا، بیوی نے چھوڑ دیا، قبیلے نے چھوڑ دیا، اب پتا چلا کہ اب تسبیح ہوگی، اب سجدے گاہ ہوگی، اب مصلی ہوگا، اب عبادت ہوگی۔ اسلام بوڑھی عبادت کو پسند نہیں کرتا، جوان عبادت چاہتا ہے، جوان عبادت چاہتا ہے۔ اور میں اس بات کی دلیل دوں، دو لفظوں میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ جھجک کیوں رہے کہتے ہوئے بھائی؟ میں کوئی 11 یا 9 نہیں کر دوں گا، 10۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ بوڑھی عبادت پسند نہیں کرتا، اسے اسٹرانگ جوان عبادت چاہیے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں میرے پاس وہ حدیث بھی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی سماعتوں کی میں قدر کرتا ہوں اور متاثر ہوں میں اب حضرات سے، لیکن تھوڑا سا غور فرمائیے۔ نماز دین کی معراج، الصلاۃ معراج المومن، حضور کی حدیث ہے۔ نماز ہے دین کی معراج، اول ہے نماز۔ اچھا، فوراً نماز کے بعد کیا ہے؟ روزہ۔ دونوں عبادتیں واجب ہیں، ہے کہ نہیں؟ دونوں واجب ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ ایک میں کرنے کا حکم ہے، ایک میں رکنے کا حکم ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تکبیر کہو، قرأت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تشہد پڑھو، سلام پڑھو، ایک لمحہ بھی آپ کو خاموش رہنے ہی نہیں دیا۔ اور فوراً اس کے بعد ایک دوسری عبادت، روزہ، کہ خبردار جو کچھ کھانا ہے سحری میں کھا لو، اب پانی پینا نہیں، کھانا نہیں، جبکہ جائز تھا لیکن اب حرام ہو گیا، روک دیا۔ اب کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے جو بطلان صوم کا سبب بن جائے۔ تو ایک عبادت حکم دیا کہ عمل کرو، اور دوسرے میں روک دیا کہ اب نہ کرو۔ اسلامی کل اعتبار سے نماز کے کیا کیا فوائد ہیں، انہیں میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے محققین اور فلاسفہ نے کہا کہ نماز فقط نماز ہی نہیں، بلکہ ایک عظیم ایکسرسائز بھی ہے بدن کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایکسرسائز ہے، آدمی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے۔ اور بہت سے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہمیں تعجب ہے کہ اگر کسی کمر میں درد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تعجب ہے تم نماز بھی پڑھتے ہو اور تمہاری کمر میں درد کیسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارے بدن میں درد اس لیے رہ جاتا ہے کہ ہم نہ حق سجود ادا کر سکتے ہیں اور نہ حق رکوع ادا کرتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے نفل کو انجام دیا جائے ویسے جیسے وہ چاہتا ہے تو یہ نماز آپ کی ظاہری صحت کی ضمانت ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے کہ سال بھر تم کھاتے رہتے ہو، اور یہاں تو شاید کانادور میں کھانے سے زیادہ وہ کھائی جاتی ہے، اس کا نام نہیں پتا مجھے، اسے کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا۔ کتنی عادت ہے آدمی کھانے سے
باز آ سکتا ہے لیکن اس سے نہیں رک سکتا. لیکن جب روزہ آپ رکھتے ہیں تو اب نہ آپ کو ماوا یاد آتا ہے، نہ تمباکو آتی ہے، نہ ڈلی، نہ بیڑی، نہ سگریٹ، کچھ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب اللہ نے سٹاپ لگا دیا، اب تک جو کھایا تھا لیکن اب نہیں کھاؤ گے. اور اس میں اتنی زبردستی سے آرڈر دیا اللہ نے کہ اگر تو نے روزے میں کھا لیا تو خبردار، تو ایک خراب کرے گا 60 رکھواؤں گا. غور فرمائے سانے محترم، تو اگر ایک بھی خراب کرے گا اب تجھے سلامت نہیں چھوڑوں گا، 60 رکھواؤں گا. اب دونوں عبادتوں کو ملائیے. نماز جسمانی صحت کی ضامن، روزہ ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھوکا رہنا بہت ضروری ہے. وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غذا طاقت دیتی ہے. اسلام نے کہا بھوکے رہو تو روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. نماز بڑھاتی ہے جسمانی پاور، روزہ بڑھاتا ہے روحانی پاور. اب جب یہ دونوں پاور اکٹھا ہو گئی، تم نے بچپن سے نماز پڑھی جوانی تک، تمہاری باڈی میں طاقت آ گئی، روزہ رکھا تم نے، اندرونی قوت بھی آ گئی. اب فوراً حکم دیا استطاعت کرو تو حج کرو. اور آپ یہ سب جانتے ہیں، اور جو بزرگ وہاں سے آتے ہیں وہ کبھی بڑی اداس ہو کے کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں، حج بوڑھوں کے بس کی نہیں. وہاں کیسے بھاگے پس جاتے ہیں، پامال ہو جاتے ہیں، طواف نہیں کر ملتا، بھاگ نہیں ملتا، یہ ارکان نہیں انجام دیے جاتے. گویا بوڑھے اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ حج یہ وہ عبادت ہے کہ جو جوان کر سکتے ہیں، بوڑھے نہیں. اب ذرا سا غور فرمائیں، ایک عبادت ہے نماز جو ظاہری طاقت بڑھا رہی ہے، ایک عبادت ہے روزہ جو باطنی قوت دے رہی ہے. اب اللہ نے کہا جب ظاہر اور باطن تم قوی ہو جاؤ اور مکمل جوان بن جاؤ، اب میرے گھر کا طواف کرنے آؤ، اب میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ جاؤ. اس لیے کہ تم نے نمازیں پڑھ کے ظاہری طاقت بھی لے لی ہے، روزہ رکھ کے باطنی قوت کے مالک بھی ہو گئے ہو. وہ نہیں چاہتا بوڑھی عبادت کوئی اس کی کرے. بات کہاں پر چھوٹی تھی؟ جناب حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے کیا کہا؟ اس لیے مجھے جوانی سے زیادہ بڑھاپا پسند ہے کہ بڑھاپے میں اللہ یاد آتا ہے. کہ اچھا تمہیں غربت کیوں پسند ہے؟ کہ اپنا رسول اللہ غربت اس لیے پسند ہے کہ مال والے اکثر مغرور ہوتے ہیں، غریب متواضع اور منکسر المزاج ہوتا ہے. کہ تمہیں صحت کے مقابلے میں مرض کیوں پسند ہے؟ کہا مجھے مرض اس لیے پسند ہے کہ صحت والے اپنی بازوں کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور مرض میں خدا یاد آتا ہے. کتنا عمدہ جواب تھا جناب جابر کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا تھا جو جابر ابن عبداللہ الانصاری نے دیا. سمجھ رہے تھے کہ جیسی میں نے توجیہ کی ہے فوراً ابن رسول اللہ مجھے گلے سے لگا لیں گے اور کہیں گے شاباش جابر تم نے صحبت معصومین کا حق ادا کر دیا. لیکن امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا جابر بڑے افسوس کی بات ہے، چھٹے معصوم سے ملاقات کر رہے ہو اور ابھی ابھی ایمان اسی منزل میں ہے. ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی کر دی. کہا جابر میں نے پوچھا تھا کہ تمہیں پسند کیا، تو اس کا جواب یہ نہیں تھا مجھے یہ پسند، تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا مولا میری کوئی پسند نہیں، میں وہ پسند کرتا ہوں جو رب پسند کرتا ہے. اگر وہ صحت دے تو صحت پسند، اگر مرض دے تو مرض پسند، اگر دولت دے تو دولت پسند، اگر غربت دے تو غربت پسند، اگر ضعیفی دے تو ضعیفی پسند، جوانی دے تو جوانی پسند. اس کی عطا جو دے اس پر راضی رہو. دعا یہ کرو معبود
جب تو نے دیا ہے تو سنبھال بھی تو ہی لینا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اسی لیے اپنی کوئی پسند نہیں ہے اسلام میں. اسلام کی وہ پسند ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے، جو مذہب چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے. اپنی کوئی پسند نہیں ہے. لیکن ہم اتنے ضعیف ہیں ایمانی اعتبار سے کہ اللہ کو غائب مانتے ہیں تو ہم نے غائب ہی رکھا ہے اسے. حاضر و ناظر نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں. یا امام کو ہم نے غائب مانا تو غائب ہی کر دیا. ہمیں اس بات کا احساس ہے ہی نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہر انسان اس کی عبادت میں اپنی مرضی اور اپنی پسند شامل کیے ہوئے ہے. اللہ کو تمہاری مرضی پسند نہیں ہے. جب دل میں آیا نماز پڑھیں گے تو پڑھیں گے، اور جب مرضی ہوئی کہ یار آج تھکے ہوئے ہیں، آج فلاں دفتر کے چکر لگاتے لگاتے پورا دن نکل گیا، چلو کل پڑھ لیں گے. تو اسلام نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ دفتر کے چکر لگاؤ. یہ تمہاری اپنی ٹینشن ہے، تم جانو. لیکن مذہب نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑا. خبردار، تم چاہے تھکے ہوئے ہو، چاہے تم سستائے ہوئے ہو، تمہیں نماز اس ٹائم پر پڑھنا ہے جب اس نے معین کر دیا. اچھا چلیے میں مانتا ہوں آپ نماز کے عادی ہیں، نماز پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ معصوم کی حدیث ہے جو میں اپنے الفاظ میں اب تک پہنچاؤں، کہ انسان جب مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ یار آج اور پڑھ لی جائے. ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے، آدمی نہ جانے اپنی قضا شروع کر دیتا ہے، یا والدین کی قضا شروع کر دیتا ہے، یا زیارات کی پڑھنے لگتا ہے، مستحبات پڑھنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یار آج دل ہو رہا تھا. عبادت تو بڑھ گئی لیکن دل شامل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اپنے دل سے عبادت چاہے کتنی کر لے، مگر جب پڑھے گا تو پھر اس ترتیب سے پڑھے گا جو ترتیب قرآن نے بیان کی. پہلے تکبیرۃ الاحرام، پھر قرات، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام. ایسا کسی مسلمان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی الٹا پڑھنے لگے، پہلے سلام پڑھے، پھر نیت کرے، پھر الحمد پڑھے، پھر سجدہ کرے، پھر رکوع کرے. ایسا تو کسی کو اختیار نہیں ہے. تم اپنی مرضی کے مالک ہو ایک حد تک. تمہاری مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو. اگر پڑھو گے تو تم اپنے لیے، نہ پڑھو گے تو تم اپنے لیے. خدا کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں. وہ چاہتا یہ ہے کہ تم جھکتے جاؤ، میں تمہیں اٹھاتا جاؤں. اسی لیے اس نے تمہیں جھکنا سکھایا. سب سے زیادہ جھکا جاتا ہے سجدے میں، اور اللہ نے اپنے بندے کو سجدے میں جھکایا. نبی نے کہا دیکھو مایوس نہ ہونا، تم جھک رہے ہو تو شرمندہ نہ ہونا. میں رکوع کو معراج نہیں کروں گا، میں تشہد کو معراج نہیں کروں گا. سب سے عظیم رکن ہے سجدہ. کہا تو جب جھکے گا تو یہی جھکنا معراج ہو جائے گی. تو جو جھکے گا اسے بلندی ملے گی، اسے عروج ملے گا. مگر جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اب ترتیب ضروری ہے کہ خبردار جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس سے اگر باہر گیا تو نماز نہیں بغاوت ہو جائے گی، تیری عبادت بغاوت میں بدل جائے گی. تو اب دوستو ذرا سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کو جب ترتیب عبادت بدلنے کا اختیار نہیں تو
ترتیب ہدایت بدلنے کا اختیار. غور فرمائیے گا, ترتیب ہدایت بدلنے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ غور فرمائیں, نماز ہر عبادت میں سب سے پہلی اور عظیم عبادت, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اور صرف بڑی نہیں, بلکہ اگر غور کریں تو اس سے سستی کوئی عبادت نہیں ہے. کوئی عبادت اس سے سستی ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے سستی کیا مطلب؟ سستی کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو کیا, مصلی پہ آ گئے, یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ صرف تھوڑا سا وقت خرچ ہوتا ہے. روزہ اس سے محنت ہے, روزے میں دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے. روزے کے بعد حج کا خوف, وہ تو اتنا مہنگا ہے کہ اس میں تو لاکھوں چلے جاتے ہیں. حج کے بعد زکوٰۃ, خمس, جہاد, کہیں پیسہ جا رہا ہے اور جہاد میں تو جان مانگی جا رہی ہے. سارے فروع دین 10 ہیں, سب میں زیادہ آسان عبادت کا نام ہے نماز. اور جو سب سے زیادہ آسان ہے اسی کو کہا گیا کہ یہی معراج ہے. یہی معراج ہے. اس لیے کہ کسی اور عبادت کو معراج نہیں کہا گیا, روزے کو معراج نہیں کہا, حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کو معراج نہیں کہا, نماز کو معراج کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب تم سب سے سستی عبادت نہیں کر سکتے تو پھر مہنگی کیا کر پاؤ گے؟ سستی عبادت کو معراج قرار دے دیا. مگر گھر میں پڑھو گے تو 1 رکعت کا 1 رکعت ثواب ملے گا. مسجد میں آ جاؤ گے تو 1 + 25 جامع مسجد میں آ جاؤ گے اور ثواب بڑھ جائے گا. یہاں تک تاریخ لکھتی ہے, معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جماعت پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت برابر 150 رکعت, اور اگر 10 آدمی شریک ہو گئے تو اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے کہ فرشتے لکھ نہیں پاتے اس ثواب کی حد کتنی ہے. یہ کون سی عبادت کا ثواب ہے؟ جو سب سے آسان اور سستی عبادت ہے, جس میں کوئی خرچ ہے نہیں, بس تھوڑا سا وقت درکار ہے. مگر نماز پر غور کریں تو 5 رکن ہیں جنہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے, جن پر پوری نماز ٹکی ہوئی ہے. اپنے بچوں کے لیے ایک مسئلہ شرعی یہاں پر بیان کرتا چلوں. ان 5 ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی عمدن یا سہون آپ سے چھٹ گیا تو پوری نماز گئی. وہ کون کون سے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام نمبر 1, دوسرا قرات, رکوع, دونوں سجدے, ایک رہ گیا قیام متصل بالرکوع. یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جانے کے لیے تو اللہ اکبر کہہ کے ایک لمحہ ٹھہریے, ایک دم. ایسا نہ ہو کہ آدھی تکبیر کھڑے ہیں اور آدھی تکبیر جھکے میں آپ نے کہی. اگر یہ قیام چھوٹ گیا تو نماز باطل. یعنی غور فرمائیے گا فقرے پر, 5 ارکان ہیں جن پر واجب نماز کا دار و مدار ہے. اگر ان 5 میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز باطل. دوبارہ پڑھو گے, نماز کچھ پڑھنے سے کرنے سے پھر صحیح نہیں ہوگی. 5 ارکان میں سے ایک رکن بھی چھوٹ گیا, چاہے تم نے جان بوجھ کے چھوڑا ہو یا دھوکے سے. اب پتہ چلا یعنی اسلام نے نماز کو 5 ارکان پر اس لیے شاید قائم کیا تاکہ دنیا پہچانے ہماری نماز بھی پنجے تنی ہے.
غور فرمائے ذہن محترم، ہماری نماز بھی پنجتنی ہے، 5 ارکان قرار دیے، اور سب سے زیادہ بلند مقام جو درجہ عطا کیا وہ سجدے کو عطا کیا، مرکز ہے۔ مگر ایسے ماحول میں اگر ایک عالم نماز پڑھتا ہے تو تاریخ اور روایتیں معصومین کی یہ بیان کرتی ہیں کہ عالم کی 1 رکعت جاہل کی 70 رکعت سے بہتر ہے، اور اگر معصوم پڑھ رہا ہو تو پھر اس کا کیا کہنا، اس کی عبادت اور اس کا ثواب کا کوئی حد اور انتہا ہوگی ہی نہیں۔ مگر مقام عبادت اگر مسجد النبوی ہو تو پھر سجدے کے اور اس کی ثواب کی عبادت کے ثواب میں کتنا اضافہ ہوگا۔ مگر جہاں میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اب ذرا غور فرمائیے گا، ایک لمحہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ مقام عبادت تھا مسجد النبوی، نماز پڑھنے والا تھا خاتم المرسلین، اور جب آخری رکن ارکان 5 میں جو سب سے اہم رکن ہے سجدہ، جب وہ نبی حالت سجدہ میں آیا تو ایک شہزادہ گھر سے چلا، بات قیام کی نہیں، بات قرات کی نہیں، بات رکوع کی نہیں، سجدے کی ہے، اور ایک شہزادہ آ کے نبی کی پشت پر بیٹھ گیا۔ سب سے بڑا نبی، سب سے بلند مقام جہاں عبادت ہو رہی ہے، سب سے عظیم عبادت جو عبادت ہو رہی ہے، اور سب سے اہم رکن سجدہ، اور اس سجدے میں پشت پر کون؟ حسین۔ اب آپ ذرا دیکھیں کیا کیا نبی نے۔ یہاں پر میں 2 منٹ ضرور لوں گا ایک وضاحت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بوا پھیل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں یا لڑاتے ہیں یا بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ ماں نماز افضل نہیں ہے، حسین افضل ہے، حسین افضل نہیں، نماز افضل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو حسین پشت پر آئے تو نبی نے نماز روک دی۔ دوستو یہ بڑی احمقانہ گفتگو اور باتیں ہوتی ہیں، اس پر توجہ مت دیجیے گا۔ یہ نماز اور حسین کا تقابل کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے 2 سگے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈلانا۔ بھائی غور نہیں فرمایا آپ نے فقرے پر، جیسے 2 سگے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈلانا ایسا ہی ہے۔ اما نہ نماز بہتر نہ حسین، نہ نماز کمتر نہ حسین۔ نبی کی پشت پر حالت سجدہ میں جب حسین آ گئے تو نبی نے کیا کیا؟ اگر نماز حسین سے بہتر ہوتی تو نبی حسین کو آہستہ سے پشت سے اتار دیتے اور نماز پڑھتے رہتے، ہوتا کہ نہیں؟ اور اگر حسین نماز سے افضل ہوتے تو جیسے نبی نے خطبہ توڑا تھا، منبر چھوڑا تھا، ایسے ہی نماز کو توڑ کے حسین کو گود میں لے کے کھڑے ہو جاتے۔ مگر اللہ نے کمال کردار ختمی مرتبت نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا، نہ حسین کے لیے نماز کو توڑا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ حسین پشت پر آ گئے، نماز رک گئی۔ نماز رکی نہیں، رکتی تو جب ذکر سجدہ رک جاتا، نماز طولانی ہو گئی۔ نبی نے بتایا جس نماز میں حسین ہوتا ہے وہ ٹوٹتی نہیں، طولانی ہوتی ہے۔ اور فرمائے ذہن محترم، ذکر سجدہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک پڑھنے والے پریشان ہو گئے۔ عزیزو، تاریخ نے لکھا نہ نبی نے نماز کے لیے حسین کو چھوڑا،
نہ حسین کے لیے نماز کو توڑا، ذکر سجدہ بھی رہا، حسین پشت پر بھی رہے۔ گویا نبی نے اسی دن اپنے الفاظ میں اپنی سیرت و سنت سے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ دیکھو نہ نماز حسین سے افضل نہ حسین نماز سے افضل، تم اگر ایسی باتیں کرو تو بے وقوف ہو۔ یاد رکھو یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ چیزیں تو دو ہیں مگر اصل میں ایک ہے، اسی لیے ایک منزل پہ دونوں کو گلدستے کی شکل میں سجا کے دکھلا دیا۔ حکم پروردگار جب عمل میں ڈھلتا ہے تو نماز بنتی ہے، جب پیکر میں ڈھلتا ہے تو حسین بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کہیں حسین کہا گیا کہیں نماز کہا گیا۔ خبردار ان میں تقابل نہ کرنا، ان میں موازنہ نہ کرنا۔ اسلام کو وہ پسند ہے جو رب کو پسند ہے۔ ہمیں اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی پسند کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اور اس منزل میں چاہتا ہے کہ جیسے آل محمد علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ یہ تو بس وہی چاہتے ہیں جو وہی چاہتی ہے، جو رب چاہتا ہے۔ بس دوستو، آل محمد علیہ السلام پوری زندگی ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کر دیا۔ کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا گیا، اور یہ رب کی عطا ہے کہ وہ منزل کامیابی و کامرانی عطا کی کہ فقط ایسا ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمیشہ حکم رب پر عمل کرتے رہے، بلکہ کہیں ہمیں یہ ملا جو حکم رب ہوا انہوں نے عمل کیا، اور کہیں یہ ملا کہ جب انہوں نے عمل کیا وہ آیت قرآن بن کے چلا آیا۔ کبھی یہ حکم خدا پر عمل کرتے ہیں اور کبھی ان کا عمل حکم خدا بن جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے امت اور اہل بیت میں۔ امت وہ ہے کہ جو عمل کرتی ہے اس وقت جب حکم نازل ہو جائے، اور اہل بیت جو عمل کرتے ہیں وہ حکم پروردگار بن جایا کرتا ہے۔ بس دوستو، اہل بیت علیہ السلام جن کے نقش قدم، جن کی سیرت کو اختیار کر لینا انسان کے لیے بڑی عظیم کامیابی ہے، اور وہ زندگی کبھی ناکام نہیں کہی جا سکتی۔ آج شب 5 محرم ہے، اور اب جو مجھے لسٹ دی گئی ہے اس کے اعتبار سے، اس کی ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں مصائب کرب و بلا عرض کروں گا، لیکن وہی فقرہ دہراتا چلوں کہ ابھی حسین کے خیام میں پانی ہے، ابھی حسین کے بچوں کی زبان پر التش التش کی صدائیں نہیں بلند ہو رہی، سب سکون سے ہیں، ابھی عسکر کا گلا سوکھا نہیں ہے، ابھی اس کے ہونٹ خشک نہیں ہوئے ہیں۔ بڑی خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں کہ جس سے 2 اشک زہرا کے لاڈلے حسین ابن علی کے غم میں نکل آئیں، اس کی پلکیں بھی تر ہو جائیں۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں جب ہمارے جد کے مصائب بیان ہوں، اور اگر مکھی کے پر کے برابر بھی کسی مومن کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ آج کی تاریخ یہاں کے اعتبار سے حضرت حر علیہ السلام کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سب پہچانتے ہیں اسے۔ چند لمحے جو بالکل ناکام تھا حسین ابن علی نے چند لمحوں کے بعد اسے اتنا کامیاب بنایا کہ آج تک دنیا علیہ السلام کہتی ہے، اور یہ فقرے کہتے انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے اور تو آخرت میں بھی حر ہے۔
حسین ابن علی کا قافلہ سب سے پہلے جو منزل میں روکا گیا ہے، سفر کی حالت میں روکا گیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں روکا ہے، حر نے روکا ہے۔ 4000 کے لشکر کا کمانڈر تھا، اور جب حسین ابن علی کے قافلے کے سامنے آیا ہے تو جانتے ہیں کیا کہا؟ اے ساقی کوثر کے فرزند، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ حسین کھڑے ہو گئے، عباس یہ تو کوئی بات نہیں کہ ساقی کوثر کا فرزند زندہ ہو اور حر اپنی پیاس کا اقرار کرے، پانی پلاؤ۔ تاریخ کہتی ہے حضرت ابو الفضل عباس کھڑے ہو گئے، ادھر سے علی اکبر آئے، انصار بھی تیار ہو گئے، قاسم بھی، امام حسین خود اپنے ہاتھ میں کاسہ آب لیے ہوئے تھے اور پورے لشکر کو سیراب کر رہے تھے۔ اتنا بڑا لشکر، سوچو حسین کے پاس پانی کم نہیں تھا، جو 4000 لشکر جس پانی کو پی کے سیراب ہو جائے تو حسین کے پاس پانی کا خزانہ کم نہیں تھا۔ اور جب سب پی چکے تو اب امام نے کہا کہ جب سوار پیاسے ہیں تو یہ سواریاں بھی پیاسی ہوں گی، جانوروں کو پانی پلاؤ، گھوڑوں کو سیراب کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابو الفضل عباس چلے، ایک دستہ بنی ہاشم کا چلا، ایک انصار کا چلا، اور جب جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تو امام حسین نے ایک فقرہ کہا، بھیا عباس خیال رکھنا کہ جب تک جانور برتن، پانی کے برتن سے 3 مرتبہ منہ اٹھا کے پھر نہ پیے، جب تک اس کی پیاس نہ بجھتی ہے۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا اے نواس رسول، کتنا خیال ہے آپ کو کہ جانوروں کی پیاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور پیاسے رہ جائیں۔ اے کاش یہی لشکر نے اس بات کو دیکھ کر سبق حاصل کیا ہوتا، جو حسین جانوروں کی پیاس برداشت نہ کرے، اسی کے بچوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا تڑپایا گیا، اسی کو ایک ایک قطرے آپ کے لیے ترسایا گیا۔ بس دوستو، حسین نے پورے لشکر کو میں جانوروں کے سیراب کیا۔ حسین چلنے لگے، حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، حسین نے ایک ہی فقرہ کہا، ثقلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عزیزو، حر نے فوراً لجام فرس کو چھوڑا، 2 قدم پیچھے ہٹا، سر کو جھکا کے کہا، یبنا رسول اللہ، آپ نے میری ماں کو نام لیا، اگر آپ کی ماں بنت رسول نہ ہوتی تو میں بھی آپ کی ماں کا نام لے لیتا، مگر کیا کروں، آپ کی ماں کا نام میں بغیر وضو کے لے نہیں سکتا۔ عزیزو، اتنے میں ابو الفضل عباس نے دیکھا یہ کچھ کہہ رہا ہے، قریب آئے تو دیکھا کہ حسین کی ماں کے سلسلے سے کچھ بات ہو رہی ہے۔ قریب آئے، کہا حر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں کہہ رہا۔ کہا خبردار، اب کی اگر تو نے یہ فقرہ زبان پہ دہرایا تو زبان کاٹ کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ عزیزو، ذرا سا اگر حسین کا اشارہ مل جاتا تو لشکر حر فنا ہو جاتا، کوئی وجود کربلا میں نہ رہ جاتا، اور عباس بفر بھی گئے تھے، لیکن حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس، بابا نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ بس عزادارو سنیں، مختصر کر رہا ہوں، کربلا کو آ گیا حسین کا قافلہ۔ شب عاشور وہ قیامت خیز رات ہے کہ بقول شاعر زینب نے نوحہ پڑھا ہے کہ رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ جہاں یہ رات قیامت خیز ہے، وہاں اس رات میں وہ عظیم فیصلہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے مقدر چمکا لیے۔ 9 محرم کو ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حر امام حسین سے ملنا چاہتا تھا۔ عباس سرحد پہ کھڑے ہوئے تھے،
عباس نے کہا حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا سے ملنا چاہتا ہوں۔ عباس نے کہا مل لے، سرحد کھلی ہوئی ہے، جا سکتا ہے، مگر خبردار یہ جو ہتھیار بدن سے سجائے ہوئے ہیں انہیں اتار کے یہیں رکھ دے۔ اور کہنے لگا آپ نہیں جانتے آپ کس سے بات کر رہے ہیں، میں حر ہوں، میں 4000 لشکر کا کمانڈر ہوں۔ عباس نے یہ فقرے سنے، پلٹ کے کہا تجھے حر کہا جاتا ہے، تو 4000 لشکر کا کمانڈر ہے، تو مجھے نہیں جانتا، میں حسین کا علم بردار ہوں، تو مجھے نہیں پہچانتا، خبردار اگر تجھے آقا سے ملنا ہے تو ہتھیار اتارنا پڑیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حر واپس آ گیا، پورا دن پریشان رہا، شب عاشورا آئی، پریشانی میں اور اضافہ ہوا، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ رات کا سناٹا تھا، آدھی شب گزر چکی تھی۔ حر کا غلام کہتا ہے کہ میں نے اس رات اس وقت حر کو اتنا پریشان دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے اپنے آقا کو اتنا پریشان نہ دیکھا۔ عالم یہ تھا کبھی اس خیمے کے دروازے پر، کبھی اس خیمے کے دروازے پر، کبھی خیموں سے دور، کبھی یہاں کبھی وہاں، ایسے تڑپتے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ لہذا حر کا غلام کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ میرے آقا کو پیاس لگی ہے، میں دوڑا ہوا خیمے میں گیا، ایک جام کو پانی سے بھرا اور لا کے میں نے اپنے آقا کے ہاتھ میں دیا۔ حر نے پہلے مجھے دیکھا، پھر پانی کو دیکھا اور دھتکار کے میرے اوپر لعنت کر کے کہا لعنت ہے تیرے اوپر، یہ پانی تو مجھے پلانے لایا ہے۔ اس پانی کو دیکھا اور زمین پر جام کو پٹک دیا۔ غلام گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، دوڑا ہوا حر کے بھائی کے پاس گیا کہ تم یہاں خیمے میں آرام کر رہے ہو، اپنے بھیا کی ذرا خبر تو لو، حر کو اس وقت قرار نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، کہ میں نے پانی پلانا چاہا کہ جام کو پٹک کے پھوڑ دیا۔ عزیزو حر کا بھائی دوڑا ہوا آیا، جیسے ہی حر نے بھائی کو دیکھا، بھائی آیا قریب ہو گیا، حر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف ایک ہی سوال کیا، بھیا تجھے کیا ہو گیا؟ دنیا سو رہی ہے تو مضطرب ٹہل رہا۔ حر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا کہ کچھ جاننا چاہتا ہے تو ذرا خیموں سے دور میرے ساتھ چل۔ بس عزیزو آپ کو گریہ کریں گے، انشاءاللہ آنسو بہائیں گے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، یہ میرے فقرے آپ تک پہنچ جائیں۔ حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کہا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو تھوڑی دور میرے ساتھ چل۔ حر کا بھائی یہ سمجھا کہ اس غلام سے دور جا کے حر مجھ سے کچھ کہے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حر کھینچتا ہوا اپنے بھائی کو لے کے چلا، خیام حسینی کی طرف پہنچتا گیا۔ حسین کے خیمے جہاں نزد جب اس سے اور قریب ہو گیا، حر کا بھائی پریشان کہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے، کہا کہنے کچھ نہیں آیا، اب ذرا سن حسین کے خیمے سے آواز کیسی آ رہی ہے۔ اب جو حر کے بھائی نے سنا الاتاش الاتاش، حر نے کہا اب بھی سمجھ میں نہ آیا، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حر نے کہا اب بھی نہیں سمجھ میں آیا، بھائی دیکھ تو صحیح، حسین کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی آواز بلند کر رہے ہیں، ہماری زندگی پر خاک ہے، اگر حسین نے ہمارے لشکروں جانوروں کو پانی نہ پلایا ہوتا تو حسین کے بچے آج پیاسے نہ ہوتے۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بھائی واپس آئے، گئے تو تھے خاموش، مگر جب پلٹے ہیں تو دونوں بھائی روتے ہوئے پلٹے ہیں۔ غلام نے دیکھا، حکم دیا حر نے میرے بیٹے کو بلا۔ حر کا بیٹا آ گیا، کہا بابا کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے؟ کہا بیٹا بس یہی لمحہ ہے کہ جو فیصلہ کرنا تھا حر نے کر لیا۔ کیا فیصلہ کر لیا بابا؟ کہ اب میں اس کمانڈری اور سرداری کو چھوڑ کر حسین کے لشکر کی طرف جا رہا ہوں، بس مختصر کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی ساتھ آ گیا، اور جب چلنے لگے تو غلام نے کہا
کہ آقا یہ انصاف نہیں ہے کہ اپنی خدمت کے وقت تو اپنے ساتھ رہے اور جب نبی کے نواسے کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ جناب حر نے کہا کہ اچھا تو بھی آ سکتا ہے، غلام بھی آیا۔ بس دوستو کس شان سے آیا وہ چند فقرے میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ حسین اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف ہیں، یا یوں کہوں کہ اسی شب میں حسین حر کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی ایک رات کی مہلت مانگی تھی نا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ابھی حباس ہمارا وہ مہمان نہیں آیا ہے کہ جس کا نام ہماری فہرست شہداء میں ہے۔ عزیزو حر چلا، بھائی سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے، بیٹے سے کہا کہ میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دے، اس لیے کہ میں فرزند زہرا سے شرمندہ ہوں۔ یہ ہاتھ اس لیے باندھ دے کہ یہی ہاتھ لجام فرس امام پر پڑے تھے، یہ آنکھیں باندھ دے اس لیے کہ میں آنکھیں نظریں نہ ملا سکوں گا۔ عزیزو ہاتھ بھی بند گئے، آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ حر کا بھائی حر کا شانہ پکڑ کے چلا، دائیں طرف سے بھائی نے پکڑا، بائیں طرف سے بیٹے نے سنبھالا، پیچھے پیچھے غلام۔ یہ مختصر سا قافلہ حسین کے قافلے کی طرف چلا۔ ادھر حسین نے ایک مرتبہ آہٹ محسوس کرتے ہیں خیمے سے باہر آئے، آواز دی عباس باہر آؤ، اکبر باہر آؤ، قاسم باہر آؤ۔ یہ سمجھے نہ جانے کیا ہو گیا، بنی ہاشم کے جوان باہر آئے، کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال نہ کرو گے؟ عزیزو ادھر سے عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، جیسے یہ حر کی طرف بڑھے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 4 لوگوں کا قافلہ تھا۔ جب کسی نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو بھائی نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیوں تکبیر کہہ رہے ہو؟ کہا بڑے خوش قسمت حر، عباس استقبال کو آ رہے ہیں۔ عزیزو چند قدم اور بڑھے، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا تو اللہ اکبر کیوں کہہ رہا؟ کہا بابا بڑے خوش قسمت ہو، حسین کا جوان اکبر آ رہا ہے۔ حضرکم اللہ۔ ابھی تک تو ایک ایک تکبیر بلند کی، اب چند قدم آگے بڑھے کہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ دونوں بھائی اور چچا اور بھتیجے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر متعدد بار کہتے رہے۔ حر نے کہا ابھی تو ایک مرتبہ تکبیر کہی تھی، اب متعدد بار کیوں کہتے ہو؟ کہا حر تو بڑا خوش قسمت ہے، فرزند زہرا آ رہا ہے۔ اب حسین ابن علی استقبال کو آگے آ رہے ہیں۔ عزیز و حر نے کہا ٹھیک، جیسے ہی آئے مجھے اشارہ کر دینا۔ حسین سامنے آیا، بھائی نے اشارہ کیا، حر نے قدموں پر گرا دیا، فرزند رسول کیا خطا معاف ہوگی؟ بس عزادارو سنے، حسین نے قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے تو وہاں بھی آزاد ہے، تو یہاں بھی حر ہے تو وہاں بھی حر ہے۔ ایک مرتبہ حر کو سینے سے لگا کے لے آئے امام حسین، 10 محرم نمودار ہو گئی۔ عزیز و حر بار بار کہتا ہے مولا میں آپ کے لشکر میں آپ کے درمیان زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرا ضمیر مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے، مولا مجھے غیرت کھائے جاتی ہے، مجھے پہلے اجازت دے تاکہ میں آپ کے قدموں پر شہید و قربان ہو جاؤں۔ حسین نے کہا حر ارے زہرا کے فرزند کو شرمندہ نہ کر، کوئی مہمان کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ارے حر میں تجھ سے شرمندہ ہوں، تو ایسے عالم میں میرا مہمان بن کے آیا کہ میں ایک گلاس پانی بھی تجھے نہ پلا سکا۔ اے حر حسین تجھ سے شرمندہ ہے۔ بس عزیزو سنے، حسین نے حر کو تو اجازت نہ دی، لیکن جب اصرار کیا تو کہا فرزند رسول میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ عزیزو بڑی مشکل تمام امام حسین نے حر کے جوان کو اجازت دی۔ بس آخری فقرے سنے اور خدا حافظ زحمت تمام ہو رہی ہے۔ حر نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو سجایا، گھوڑے پر بٹھایا، خدا حافظ کہہ دیا۔ عزیزو
لشکر دشمن میں جب حر کا بیٹا پہنچا تو چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، پہچان لو یہی حر کا بیٹا ہے، اس نے ہمارے لشکر کی ساکھ خراب کی ہے، یہ زندہ واپس نہ جانے پائے، اسے چاروں طرف سے گھیر لو۔ تاریخ کہتی ہے حر کے جوان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، زخمی ہو گیا حر کا لال، پیشانی سے خون، بدن سے خون، بازوؤں سے خون، شکم سے خون، پورے جسم سے خون ٹپکتا رہا، اور جب طاقت نے ساتھ چھوڑا تو اپنے باپ کو آواز دی، بابا خدا حافظ۔ عزیزو، حر 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، حر 3 دن کا بھوکا نہیں تھا، مگر تاریخ کے فقرے تو دیکھیں، حر کو آواز دی ہے حر کے بیٹے نے، مگر حر نہ پہنچا، بلکہ اس سے پہلے وہ پہنچا جو 3 دن کا پیاسا تھا، جو 3 دن کا بھوکا تھا، امام حسین۔ جوان کے سرانے پہنچ گئے، حر جب پہنچا بیٹھ گیا، اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں میں لیا، آقا آپ کی عزت افزائی ہے، غلام کا سر کہاں، آقا کا زانوں کہاں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نہیں حر، ہمیں رہنے دو، ہم اپنے مہمان کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ عزیزو، حر نے کہا آقا آپ سرانے سے ہٹ جائیے، میں اپنے لال کا جنازہ، اپنے لال کا سر اپنے زانوں پہ رکھوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے لاشا اٹھا لوں گا۔ امام نے فقرہ کہا حر ارے کیسی بات کر رہا ہے، کبھی تو نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی ضعیف باپ کسی جوان کا جنازہ اٹھائے؟ اے حر میں اپنی زندگی میں یہ نہ ہونے دوں گا، ارے تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، اے حر یہاں سے واپس چلا جا، میں کہوں گا مولا مبارک ہو، ضعیف باپ جوان کا لاشا نہ اٹھائے گا، مولا اسرے عاشور کیا کریں گے جب 18 برس کا کڑیل جوان ہوگا، سینے میں برچھی کا پھل ہوگا، خون کا فوارہ جاری ہوگا، آپ کا زانو ہوگا، کیسے لاشا اٹھے گا؟ حسین آواز دیں گے، بنی ہاشم کے بچے سہارا بنیں گے، حسین جوان کا لاشا اٹھائے گا، حسین اپنے جوان کو خدا حافظ کہے گا، حسین آنسو بہائے گا۔ سیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی و سیدی و مولایا، معبود ہماری اس عظیم عبادت عزا کو قبول فرما، پروردگار اشکہائے ذکر سید الشہداء کا صدقہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، معبود اس فرش عزائے سید الشہداء کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، معبود جو غمگین ہیں فرش عزائے امام حسین کا صدقہ ان کو ان کے غم سے چھٹکارا عطا فرما، معبود جو بے روزگار ہیں مظلوم امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ ان کو روزگار عطا فرما، معبود جو صاحبان روزگار ہیں ان کو خیر و برکت و وسعت عطا فرما، معبود دشمنان اسلام جہاں جہاں ہیں ان کو نست و نابود فرما، پروردگار حق کا پرچم بلند کرنے والوں کو بقا و دوام عطا فرما، معبود حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین